ہو سکتا ہے تمہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے ان آزمائش سے گزرنا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھ رہے ہوں۔ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں گے اور تمہیں وہ عطا کر دیں گے جو تمہیں چاہیے، اور تمہارے لیے بھی معجزات کی کہانی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، جیسے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنے پیارے پیارے سے کامنٹ سیکشن میں سوالات پوچھ رہے ہیں۔ ان بہنوں کا اسپیشلی بہت بہت شکریہ جو مجھے انسٹا پر بہت پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز جو ہے ماشاءاللہ سے سینڈ کریں ریگولر بیسس پہ۔ بہت پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز میرے پاس آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب بہنوں کو بہت اجر عطا فرمائے جو مجھے دعائیں دیتی ہیں، جو میریکل سٹوریز شیئر کر رہی ہیں۔ میری پیاریو، یہ دعا کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت دے، اور میری ان بہنوں کو بہت بہت اجر عطا فرمائے اپنی پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز میرے تک پہنچاتی ہیں، اور میں ایک وسیلہ ہوں جو آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ میری پیاریوں، میں اس قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں خود کو کچھ سمجھتی ہوں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ انسٹا پر جو ہے میری دونوں آئی ڈیز جو ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں جو ایکٹیو ہوں وہ کرت 343 میری آئی ڈی ہے، اس پر میں ایکٹیو ہوں، انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، اور جو میری دوسری آئی ڈی ہے حسنین 44444 انسٹا پر ہی میری آئی ڈی ہے۔ تو میری پیاریوں، میری یہ دو آئی ڈیز ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی میری آئی ڈی نہیں ہے جس پر میں ایکٹیو ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو اس کا بھی بتا دیا۔ آپ لوگ اگر کوئی میریکل سٹوریز یا کوئی بھی موٹیویشنل سٹوری یا کوئی سوالات جو آپ لوگ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اسے پوچھ لیا کریں ان آئی ڈیز پہ۔ رپلائی تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ریگولر بیسس پہ رپلائیز دوں، کیونکہ 2 گھنٹے جو ہے میں کرت 343 آئی ڈی جو ہے اس میں شام میں جو ہے میں آن لائن ضرور ہوتی ہوں۔ شام میں کبھی انٹرنیٹ ایشو ہوتا ہے، جیسے آج کل بارشیں وغیرہ ہیں، تو میں اگر نہیں بھی آن لائن ہو پاتی تو رات میں جو ہے میں لازمی رپلائیز دے رہی ہوتی ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے میسیجز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تب بھی شاید آپ لوگوں کا رپلائی لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن 2 گھنٹے کے لیے میں ضرور جو ہے آن لائن آ کر سب کو آنسرز دیتی ہوں، میریکل سٹوریز دیکھتی ہوں جو میرے پاس آئی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو آج یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہی میرا ایک چینل ہے حسنین ڈائریز، جس پر آپ میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں کامنٹ سیکشن میں، اور جو میری انسٹا کی آئی ڈیز ہیں وہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ان 2 آئی ڈیز کے علاوہ میری انسٹاگرام پر کوئی اور آئی ڈی نہیں ہے، اور جو میرا چینل ہے وہ یہی چینل ہے حسنین ڈائریز۔ یہ بس تھوڑی سی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی۔ کافی ویڈیوز میں سوچ رہی تھی کہ کروں گی، لیکن پھر مجھے انسٹا پر کافی لڑکیوں نے کہا کہ آپ جو اپنی 2 آئی ڈیز ہیں ان کا بھی لازمی بتائیں ویڈیو میں۔ تو ویسے میری ڈسکرپشن باکس میں جو میری آئی ڈی ہے انسٹا کی وہ میں مینشن بھی کرتی ہوں، اسکرین پہ بھی مینشن کر دیتی ہوں۔ اگر اسکرین پہ نہیں بھی ہوتی تو آپ لوگ ڈسکرپشن ضرور چیک کر لیا کریں، ڈسکرپشن میں میری آئی ڈی موجود ہوتی ہے۔ آج کے ویڈیو میں جو ہے موٹیویشنل ورڈز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری کافی ساری پیاریاں کہہ رہی تھی کہ آپ ہی ہم بہت مس کر رہے ہیں، آپ ضرور جو ہے شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے موٹیویشنل ورڈز کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ مانگنے کی شدت سے ہی تو قبولیت کی ڈور جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے ہی مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے تمہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے ان آزمائش سے گزرنا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھ رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس تمہیں چاہتے ہیں کہ تم ان سے مانگو، تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رہے ہوں۔ کبھی تہجد تک آنا، شاید وہ تمہارا انتظار کرتی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق 2 جہانوں کے مالک سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہو
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کریں؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، بس بہترین وقت آنے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تھوڑا سا آزماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش سے گزار کر اس انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہوں، اسی لیے تو آزمائش آئی ہے، اور آزمائش تو ہوتی ہی اسی چیز سے ہے جو انسان کو جان سے سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، چاہے پھر وہ محبت ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو تم سے دور بھی کر دیتے ہیں تاکہ تم تڑپ سکو اور اٹھو رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ اور تہجد کا سجدہ ادا کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو دور کر کے تم کو تھوڑا سا آزماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اب بھی یہ بندہ اور یہ بندی جو ہے مجھ سے مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے۔ اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کتنا یقین رکھتی ہو۔ اس کا یقین اس کی دستک پر اتنا ہے کہ میں دروازہ کھول دوں گا اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دستک پر ہر دعا کا دروازہ کھول دیں گے، اور پھر جس کے دل پر تڑپ ہوتی ہے وہ صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، تہجد کے سجدوں میں روتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتے ہیں اور کیسے تڑپتا ہوا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہوا ہو، مایوس نہ ہوا ہو، اور دعا جو ہے وہ جاری رکھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے ایسے بندے کی چاہت کو ان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بس ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا، بے شک جیسے مرضی حالات ہو جائیں، اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو پھر بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتے ہیں اور اسی دنیا میں بناتے ہیں۔ انشاءاللہ تمہاری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں گے اور تمہیں وہ عطا کر دیں گے جو تمہیں چاہیے، اور تمہارے لیے بھی معجزات کی کہانی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، یہ تھے کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل ورڈز۔ یقین جانیے جب یہ ایک ایک لفظ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی تھی تو میرے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی، اور اس بات کا یقین تھا کہ یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر ذرا سا آپ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا ہوتا ہوگا نا کہ ہم دعا کرنی چھوڑ دیتے ہیں یا ہماری دعا میں بھی ہو سکتا ہے نہیں قبول ہونی، ایسا نہیں سوچنا۔ آپ نے ضرور دعا کرنی ہے، اور یہ سب شیطانی وسوسے اور خیالات ہیں، اور ٹیمپرری فیس ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے نا بہترین وقت کا انتظار کرنا ہے، اور میری پیاریوں چاہے پلک جھپکتے ساتھ دعا قبول ہو جائے، چاہے کچھ عرصہ لگ جائے، لیکن آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی، اور نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اور اپنی دوستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنانا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لیں۔ یہ بھی دعا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ عبادت کا طریقہ عطا کر دیں، وہ سلیقہ عطا کر دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ میری کل آف تہجد وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جتنی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں ان کو بہت ساری خوشیاں عطا کریں، اور ان کے دل کی ہر دعا اور ہر حاجات کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو میرا محبت سے تہجد تک کا سفر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میرے لیے آسانیاں کی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے
سے مجھے اپنے قریب کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا مجھے آزمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تہجد کے سجدوں کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میری محبت سے ملوا دیا. آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم دونوں نے اپنی لائف میں کتنا سٹرگل کیا اور میری لائف چینجنگ سٹوری بھی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. ابھی ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. جو فیملی ہے آدھی سے زیادہ جو ہے وہ ابراڈ میں رہتی ہے اور میرے جو 2 بھائی ہیں آپ ہی وہ بھی ابراڈ میں ہوتے ہیں. میرے ابو کا پہلے بزنس ابراڈ میں ہی تھا لیکن کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان آنا پڑا. تو آپ ہی اس کے بعد ہم لوگ پاکستان آ گئے. ویل اسٹیبلش فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں. مجھ سے بڑی سسٹر ہیں, انہوں نے بھی ابراڈ سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے. تو اسی لیے آپ ہی میری ایجوکیشن جو تھی وہ پاکستان میں آ کے میں نے کمپلیٹ کی. اب جب آپ ہی میں پاکستان آ گئی تو اس وقت میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لیا اور جس کالج میں نے ایڈمیشن لیا آپ ہی وہ کو ایجوکیشن کالج تھا. اس کے بعد آپ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں کیسی تھی اور اب میں کیسی ہو گئی ہوں. مجھے اس طریقے سے بدلنا تھا مجھے پتا نہیں تھا. آپ ہی کالج کے ہر فنکشن میں حصہ لیتی تھی. آپ کو سچ بتاؤں تو میری امی مجھے اکثر جو ہے نماز کے لیے آ کے جگاتی تھی لیکن آپ ہی میں رونا دھونا ڈال کر سوئی رہتی تھی اور میں کہتی تھی کہ اچھا کل سے نماز شروع کر دوں گی تو پرسوں سے نماز شروع کر دوں گی. بس اسی طرح کرتے کرتے میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ جو ہے غفلت میں گزار دیا. میں اپنے شوق وغیرہ پورے کرنے میں پڑی ہوئی تھی. میری امی مجھے بہت زیادہ سمجھاتی تھی کیونکہ آپ ہی میری امی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اسلامک ہیں تو امی کافی لیکچرز وغیرہ بھی اٹینڈ کرتی تھی. وہ مجھے بتاتی ہوتی تھی کہ دیکھو یہ شیطان ہوتا ہے اور شیطان گمراہی میں ڈالتا ہے انسان کو. تم اس طرح کا لباس مت بیٹا پہنا کرو, تمہیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں اپنی امی کی بات بالکل بھی نہیں مانتی تھی. بس مجھے لگتا تھا کہ بس میری یہی زندگی ہے اور جب مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے میں کسی کی پرواہ کیوں کروں. جس کالج میں پڑھتی تھی تو ہر طرح کے آپ کے گھر کی لڑکی ہوتی ہے لیکن میں انہی لڑکیوں سے دوستی کرتی تھی جو میرے بیک گراؤنڈ کے مطابق جو ہے وہ سیٹل ہوتی تھی. کی لڑکیاں جو تھی وہ واقعی میں مجھ سے تھوڑا ڈرتی بھی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے اس سے بات کی تو کوئی الٹا جواب بھی اس کی طرف سے آئے گا. کالج میں ایک ایسا سینیریو بن گیا تھا کہ مجھے بہت زیادہ پراؤڈ گرل اور ایٹیٹیوڈ گرل کہا جاتا تھا. میں اپنے سے زیادہ کسی کو آگے جانے نہیں دیتی تھی. اسٹڈیز میں بھی بہت اچھی تھی. بھی کوئی آپ فنکشن وغیرہ کی بات آتی تھی کالج میں تو سب سے پہلے آپ ہی ٹیچرز وغیرہ کو میرا خیال آتا تھا. پھر کالج وغیرہ میں کوئی ماڈلنگ یا کوئی میوزک کا فنکشن ہوتا تھا تو سب سے پہلے میں اپنا نام جو تھا وہ لسٹ میں لکھوا دیتی تھی اور میں کہتی تھی دیکھنا مجھے ہی سلیکٹ کریں گے اور بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ میرا نام جو ہے سب سے پہلے سلیکٹ کیا جاتا تھا. تو اب میں اللہ پاک سے ہر وقت جو ہے استغفار کرتی رہتی ہوں. آپ ہی ہم لوگوں کا 4th سیمسٹر چل رہا تھا تو آپ ہی میری کلاس میں جو ہے ایک لڑکا پڑھتا تھا. آپ ہی اس کی پرسنالٹی بھی بالکل میرے جیسی تھی جیسے کہ میں آپ ہی سب لڑکیوں سے ڈیفرنٹ اپنے آپ کو سمجھتی تھی. وہ لڑکا بھی آپ ہی بالکل اسی طریقے سے خود کو ڈیفرنٹ سمجھتا تھا. کا واحد لڑکا تھا جس نے آپ ہی میری طرف شاید دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. مجھے بہت ہی برا لگا اور میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے اگنور کرے. مجھے نہیں پتا کہ میرے دل میں وہ محبت تھی یا نفرت تھی, بس جو بھی تھا ایک عجیب سی سچویشن تھی. بہت ہی زیادہ امبیرسنگ سچویشن تھی کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کو ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو لڑکے لڑکیاں کتنے زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. تو میرا اس ٹائم ایسے ہی حال تھا کہ میرا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا کہ چلو کوئی تو آیا جس نے تمہیں بھی منہ نہیں لگایا. یہ بات بہت ہی زیادہ بری لگی. میں جب اپنے گھر آئی تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ تھا. میں نے زور سے اپنے روم کا ڈور وغیرہ بند کیا اور میں آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور میں سو گئی. میری امی میرے روم میں آئیں اور انہوں نے مجھے پیار سے پوچھا کہ کیا بات ہے, آج کالج میں کوئی جھگڑا ہوا ہے, کسی نے کچھ کہا ہے, کیونکہ میری امی کو اکثر میری شکایت آتی تھی کہ آپ کی بچی جو ہے اس کالج میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی, اگر آپ چاہتی ہیں تو اس کو کہیں اور ایڈمیشن دلوا دیں. کیونکہ میرے آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ جھگڑے بھی ہوتے تھے. امی کو بالکل شک پڑ گیا کہ آج پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے. میں نے امی سے کہا کہ نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس میرے سر میں درد ہے, آ کر سو گئی تھی. امی نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آؤ نیچے تم آ کر کھانا کھاؤ. میں نے کہا امی میں نے کھانا نہیں کھانا. امی نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, اپنے کالج کے غصے کو وہیں رکھ کر آیا کرو, گھر میں جب آتی ہو تو طریقے سے بات کیا کرو. امی کو بہت زیادہ غصہ آیا. امی نے مجھے اس وقت بہت زیادہ ڈانٹا. میں نے امی کو سوری وغیرہ بولا. امی نے مجھے پھر بولا کہ دیکھو تم نماز کیوں نہیں پڑھتی, تم نماز پڑھا کرو, اپنے حلیے کو درست کرو, کل کو تم اگلے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا. مجھے پھر تھوڑا سا غصہ آ گیا, جب شادی کرنی ہوگی تب دیکھیں گے. بات کہہ کر میں وہاں سے اٹھی اور میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے کھانا دے دیں. ٹھیک ہے تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو میں تمہیں کھانا دیتی ہوں. کا
نو نمبر سے مجھے میسیج آیا، ہائے لکھا ہوا تھا۔ میں نے رپلائی کیا کہ آپ کون ہیں؟ اسی لڑکے کا میسیج تھا جس نے مجھے کالج میں اگنور کیا تھا، اور اس نے آپ ہی مجھے سوری کا میسیج لکھ کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو جانتا نہیں تھا، اپنا تھوڑا سا کام کر رہا تھا اس لیے میں نے آپ کو اگنور کیا تھا، اور مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کالج میں سے ہی کہ آپ کو میری بات بہت بری لگی، تو اس لیے میں آپ کو سوری کرنے کے لیے میسیج کر رہا ہوں۔ موڈ تھوڑا سا بہتر ہوا، اور اس کے بعد میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور میں اپنے روم میں گئی، اور میں نے ان کو جا کر ڈائریکٹ کال کر لی کہ میری بہت اچھی دوستی ہونے لگ گئی۔ کالج والے حیران تھے کہ جب یہ لوگ پہلی بار ملے تھے تو اتنے زیادہ روڈ بیہیویئر تھا، اور اب یہ دونوں آہستہ آہستہ دوست بن رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے چینج کرنا تھا اور کس طریقے سے آزمائش میں مبتلا کر کر اپنے قریب کیا اللہ پاک نے۔ اب یہاں سے ہوتا ہے آپ ہی میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ۔ آگے جس یونیورسٹی میں ہم ایڈمیشن لیں وہاں پر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیں گے اسی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے لوں گی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ میرے بارے میں سیریس ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ مجھے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آج بات کروں گا کل بات کروں گا۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے آپ ہی ہم لوگ کا کالج وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک دن ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اب ہم جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے وہاں پر بھی ظاہر ہے ہمارے کلاس میٹس وغیرہ بھی ہوں گے کہ میرے بارے میں عجیب عجیب طرح کی کالج میں بھی لوگ باتیں کرتے تھے، تو میں نہیں چاہتی کہ یونیورسٹی میں بھی لوگ باتیں کریں، تو ایک پروفیشنل طریقے سے جو ہے آپ رشتہ وغیرہ بھیجیں تاکہ کم از کم بات پکی وغیرہ ہو جائے۔ آپ ہی انہوں نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا رویہ اس طرح کا چینج کیوں ہونے لگ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے، لیکن میں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ انوالو ہو چکی تھی اور بہت زیادہ سیریس تھی۔ کہ گھر بھی گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو یہاں پر رہتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کسی اور سٹی کی کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ جیسے انسان پاگل ہو جاتا ہے میری بالکل وہی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ پچھلے 4 سال میں اپنی پرسنالٹی کو اپنے آپ کو چینج کر لیا تھا، جس طرح وہ مجھے کہتے تھے میں بالکل اسی طرح سب کچھ کرتی تھی۔ مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا، میں بہت زیادہ روتی اور تڑپتی رہتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میک اپ کرنا چھوڑ دیا، میرا حلیہ بالکل بگڑ کے رہ گیا تھا۔ میرے گھر والے حیران اور پریشان تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے ابو اور میری امی سمجھ رہے تھے کہ شاید میں یونیورسٹی کے ایڈمیشن سے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ خیر میں نے اپنے ابو کو بولا کہ ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری تھوڑی طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں رہتی۔ لیکن آپ کی طبیعت وغیرہ کیا ٹھیک رہتی؟ مجھے تو ڈارک سرکلز بہت زیادہ پڑنے لگ گئے تھے، میرا چہرہ جو تھا کمزور ہو گیا تھا۔ آپ ہی ماں باپ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی ایک دن میری امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ امی کے پاس آ کر بیٹھی، امی نے کہا کہ دیکھو مجھے بتاؤ پچھلے 6 مہینے سے تمہاری یہ کیسی حالت ہو گئی ہے، تم بالکل ویسی نہیں رہی، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ ہی جیسے جیسے میری امی بول رہی تھی میں نے اپنا چہرہ نیچے کی طرف کیا ہوا تھا اور میرے آنسو جو تھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ امی نے جب میرے آنسو گرتے ہوئے دیکھے تو امی نے مجھے فوراً اپنے گلے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں میری قسم ہے، تم مجھے بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی، بولا کہ امی پچھلے 4 سالوں سے ایک انسان مجھے شادی کا بولتا رہا، اور جب میں نے اس کو کہا کہ اب اپنے گھر والوں کو بھیجو تو امی وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور یونیورسٹی میں اس نے کسی اور سٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے جو امی ابو ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ سمجھایا ہے، اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے ظاہر ہے ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے، اور بالکل امی نے بھی اس وقت میری بات کو سمجھا اور انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا، مجھے کہا کہ دیکھو اچھی بات ہے کہ وقت رہتے ہوئے تمہارے سامنے یہ چیز آ گئی، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آ جاتا تو بیٹا دیکھو جو دھوکے باز ہوتا ہے وہ ساری زندگی ہی دھوکا دیتا ہے، تو اچھا ہو گیا کہ اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا۔ مجھے کچھ حد تک یہ بات امی کی سمجھ آئی اور میں نے کہا کہ امی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بس میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے تو بس اسی پریشانی سے میں نہیں نکل پا رہی۔ امی نے کہا کہ دیکھو تم بالکل پریشان نہ ہو، اللہ پاک خیر کریں گے، سب بہتر ہو جائے گا، تم دیکھو اپنے آپ کو پہلے درست کرو، اپنی غلطیوں کو سدھارو، دوائی میں اس چیز کا حل نہیں ہے، دیکھو اپنے آپ کو اللہ پاک کے قریب کرو، تم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تہجد کی نماز ہر چیز منوا دیتی ہے، اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب رات کی تنہائی میں انسان جو ہے اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آج تک میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں بہت گنہگار ہوں امی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ امی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرتے ہیں بیٹا، تم سمندر بھر کے بھی گناہ کر لو اور اللہ کے پاس جا کر ایک بار توبہ کر لو تو اللہ پاک تو اتنا پیار کرتے ہیں اور انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ میری امی نے مجھے اتنے پیار سے اس وقت سمجھایا اور یہ بات امی کی میرے دل پر لگ گئی۔ امی نے کہا کہ چلو عشاء کی نماز کا وقت ہے، آؤ دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ امی نے مجھے وضو کروایا اور اس کے بعد امی کے ساتھ میں نے عشاء کی نماز کو ادا کیا۔
مجھے اتنا زیادہ سکون ملا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور وہ سجدہ میں آج تک نہیں بھولتی جو میں نے پہلا اپنی زندگی کا سجدہ ادا کیا۔ میں بہت گنہگار ہوں، اس بات کو تسلیم کرتی ہوں۔ میں نے ایک انسان کے پیچھے اپنے آپ کو خوار کر دیا، اور میں سمجھتی تھی دنیاوی محبت ہی سب کچھ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ یہ انسان مجھے مل جائے گا تو بس میری دنیا بن جائے گی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی محبت جب مل جاتی ہے تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کیا۔ بہت کوشش کرتی تھی کہ فجر میں میری آنکھ کھل جائے، امی مجھے جگانے آتی تھی۔ میں 2-3 ہفتوں سے کوشش کر رہی تھی کہ فجر میں جاگ جاؤں، بھی مجھے بہت زیادہ جگانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آپ ہی سورج نکل جاتا تھا اور میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد امی نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، تم فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز میں مشقت ضرور ہے لیکن بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ امی ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے سے، اللہ سے بات کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے پھر سوچا کہ اب میں کوئی بھی نماز قضا نہیں کروں گی، بس میں نے اس وقت ٹھان لی اور میں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے کہ آج رات کو میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گی اور فجر کی نماز بھی پڑھوں گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، رو رو کر عشاء کی نماز میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بس تہجد کی نماز میں جگانا ہے، تہجد کا سجدہ اور فجر کا سجدہ مجھے نصیب کرنا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت گنہگار ہوں۔ بس جو بھی ہو سکا میں نے عشاء کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری خوب رو رو کر دعائیں کی اور اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کر دی۔ ابھی میں سو رہی تھی، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے آ کر ہلکا سا ہلایا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میری امی ہیں۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کون تھا کون نہیں تھا، بس مجھے میرے قریب سے بہت ہی پیاری سی بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی تھی۔ کا ڈور کھولا تو میں نے باہر دیکھا ٹی وی لانچ میں امی نماز پڑھ رہی تھی تہجد کی۔ میں نے وضو کیا اور میں نے بھی تہجد کی نماز کو ادا کیا۔ آپ یقین کریں کہ جب میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی تو میرا جسم کانپ رہا تھا، میری روح جو تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی ہے۔ جو میرے اندر کی چیخیں تھیں اور میرے اندر کا جو شور تھا وہ مدھم ہو رہا تھا، مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملتا جا رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں ان سجدوں کو طویل کرتی جاؤں، اور میں ایک ایک سجدہ جو تھا تقریباً 15-15 منٹ کا میں کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ میری وہ کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی اور میں کتنی تکلیف میں نے وہ تہجد کا سجدہ ادا کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اپنی زندگی کے اتنے لمحات جو ہیں غفلت میں گزار دیے تھی کہ میں کسی سے کم تر نہ لگوں، لوگوں کے آگے جو ہے میرا نام ہو، زیادہ بھٹک چکی تھی۔ اللہ پاک آپ مجھے معاف کر دیں، یہی بات میری زبان پر بار بار میں بولی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی فجر کی اذانیں ہوئی، میں نے فجر کی نماز کو ادا کیا اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور امی میرے روم میں آئیں، خود ہی اٹھ گئی ہو، میں نے تو تمہیں آ کر جگایا بھی نہیں۔ میں بالکل حیران اور پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا امی واقعی میں آپ میرے روم میں نہیں آئی تھی؟ امی نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں تو تمہارے روم میں نہیں آئی۔ پھر امی کو میں نے ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی بس تمہیں تہجد میں بلایا ہے، کیونکہ دیکھو بیٹا اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں رات کی تنہائی میں سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سجدہ تہجد ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی امی کے گلے لگ گئی اور میں نے کہا امی کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ امی نے کہا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہی جہاں پر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگ رہی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھی بدل کے رکھ دیا تھا جو انسان مجھے دھوکہ دے کے جا چکا تھا۔ اگلا دن ہو چکا تھا، امی نے کہا کہ بھائی وغیرہ پاکستان آ رہے ہیں تو آؤ کچھ گھر کے لیے چیزیں وغیرہ خرید لاتے ہیں اور ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امی چلیں ٹھیک ہے، ہم دونوں چلتے ہیں۔ ہم بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے ایک شاپ پر گئے، مجھے لگا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں کپڑے دیکھتے دیکھتے آپ ہی قریب گئی اور وہاں پر جا کر بالکل میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کو تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ بالکل چینج ہو چکے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی، کہ کپڑوں کا سٹائل ہوتا تھا وہ بدل چکا تھا، پہچان گئے تھے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ آپ کا یہ نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل میرا یہ نام ہے، اور آپ کا یہ نام ہے؟ جب انہوں نے میرا نام لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ کون ہے، آپ کن سے بات کر رہی ہو؟ ہلکی آواز میں بتایا کہ امی یہ وہی ہیں۔ امی بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ امی کے سامنے میں نے ایک الگ پرسنالٹی کا ذکر کیا تھا، جو میرے سامنے پرسنالٹی کھڑی تھی وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھی۔ امی بہت ہی زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ کس کا ذکر کرتی رہی ہے، یہ انسان تو بالکل ہی مختلف ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے شاپنگ وغیرہ نہیں کی اور آپ ہی میں غصے سے باہر آ گئی۔ جب میں غصے سے باہر آئی تو آپ ہی وہ میرے پیچھے باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا کہ بیٹا دیکھو ارد گرد کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں،
تو ماں میں تمہارے ساتھ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سن لیتے ہیں۔ امی سے کہا کہ امی مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ اس کے بعد آپ ہی وہ شاپ میں ہی انہوں نے اپنا چھوٹا سا آفس بنایا ہوا تھا۔ میں اور میری امی ان کے آفس گئے تو انہوں نے مجھے اپنی ساری بات بتائی، تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ میری امی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آؤٹ آف سٹی جانا پڑا تھا، اور میں تمہیں کیا بتاتا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے اندر بہت ساری پریشانیاں چل رہی تھی۔ اس ٹائم نہ سمجھ بھی تھا، مجھے عقل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل دیا۔ میری امی کا جب انتقال ہوا میری زندگی بالکل بدل کے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل کر رکھ دیا، اور میں ہر نماز میں تمہارے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں کسی طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، ایک بار وہ لڑکی میرے سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری آج دعا کو سن لیا ہے اور تم آج میرے سامنے کھڑی ہو۔ میں نے جب وہ ساری باتیں سنی میں بہت ہی زیادہ رونے لگ گئی۔ میری امی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ امی نے کہا کہ بیٹا چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی بہتر کرے اور اس کے حق میں بھی بہتر کرے۔ ڈائریکٹ میری امی کو بول دیا کہ آنٹی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ اس ذریعے سے مانگنا چاہتا ہوں کہ آنٹی میں اپنے ابو کو اور اپنی بہنوں کو لے کر آپ کے گھر آؤں گا، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ دیں۔ اس وقت میں اس سے بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا آپ اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں، بیٹا آپ ایسا کریں آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دیں، میں ان کے ابو سے جا کر گھر میں بات کروں گی، اس کے بعد ان کے ابو آپ کو کال کریں گے۔ امی کو موبائل نمبر وغیرہ دیا اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ امی نے آ کر ساری بات ابو کو بتائی۔ ماشاءاللہ سے میرے امی ابو جو ہیں ہمیشہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر جو ہے ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان کی فیملی کو ہمارے گھر انوائٹ کریں گے۔ خیر امی نے کہا کہ دیکھو اس وقت میں تمہیں نہیں دیکھ رہی، اس وقت میں اس لڑکے کو دیکھ رہی ہوں جو اللہ کے اتنے قریب ہو چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ساری چیز ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کی ہے، باقی تم خاموش ہو جاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کی بہتری مانگو۔ خیر آپ اس کے بعد میں نے رات کو دوبارہ جب تہجد کی نماز پڑھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کے اتنے قریب سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، یا ہماری دعا میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، کیوں نہیں ہم اپنی زندگی کی بلیسنگز کو دیکھ رہے ہوتے کہ آپ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے میں نے ہر نعمت کا شکر ادا کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی شکر ادا کیا کہ ان کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو چکی تھی اور میری پرسنالٹی بھی بالکل چینج ہو چکی تھی۔ اس کے بعد امی ابو نے جو ہے ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا، وہ اپنے ابو اور اپنی بہنوں کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر آئے۔ ابو کو بہت ہی ان کی اچھی فیملی لگی، اس کے بعد امی ابو وغیرہ بھی ان کے گھر گئے، ان کا گھر ان کی ہر چیز ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگی، جیسے کہ انہوں نے اپنا بزنس وغیرہ بھی سٹارٹ کر لیا تھا، کافی اچھی ایجوکیشن بھی ان کے پاس موجود تھی، کار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ خیر ابو نے جب مجھ سے ساری بات کی تو ابو نے کہا کہ تمہاری امی نے مجھے ساری بات بتا دی ہے تو بیٹا کوئی بات نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی کچھ انسانوں کو بدلنا ہوتا ہے، اور تم دونوں نے اپنی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہماری بات کو مانا ہے، تم دونوں نے اللہ کی رضا کو اپنایا ہے۔ آپ ہی میرے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا، اور اس کے بعد آپ ہی اس انسان کو اللہ پاک نے میرا محرم بنا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں آزماتے ضرور ہے، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کرتے ہیں، اور آپ ہی ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جب وقت رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں، کیونکہ آپ ہی دنیاوی چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کہیں اور سکون نہیں مل سکتا، اور تہجد کا جو سجدہ ہے وہ واقع میں ہی اللہ کی اجازت سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی کی آخری سانسوں تک جو ہے تہجد کا سجدہ نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی کہنا چاہوں گی آپ ضرور اپنی بہنوں تک یہ بات پہنچائیے گا کہ تہجد کی نماز میں بہت سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہر دعا جو ہے تہجد کے وقت ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، آپ مجھے میرے ہسبینڈ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم کرے، میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر آپ کی پیاری کا نصیب بہت اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے تہجد میریکل سٹوری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ تو میری پیاریوں اگر آپ لوگ بھی سن رہی ہو تو آپ بھی تہجد کی نماز اگر نہیں بھی پڑھتی تو پلیز آپ لوگ پڑھنا شروع کریں، آپ لوگ خود دیکھیے گا، کیونکہ تہجد کی نماز سے زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی پرسنالٹی بالکل چینج ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تہجد کی جو عبادت ہے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ
کیونکہ میری پیاریوں تنہائی کی عبادت ہے، اور اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم ہوتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے اور حسنین کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی جی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کے رزق میں برکت دے، غیب کے طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔